یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا بک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین، میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک سے آیت پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے اتباع میں چلے وہ مومن بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ جو آج کے اشتہار پہ آیت پاک زینت بنی ہے، اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ اس آیت پاک میں تین ہستیوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے اور رسول اللہ کا ذکر ہے اور ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ایک تقریر میں سن رہا تھا، شیخ مکی ہیں، وہ ان کے بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا برابر پہ نام لکھ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری ہو جائے گی۔ اس پر عرض یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کے لیے کلمہ عطا فرمایا، کلمہ طیبہ عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے ساتھ اگر میرا نام برابر میں آ جائے تو شرک نہیں کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اپنے محبوب کو خود ہی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ یا رسول اللہ اگر برابر پہ کہہ دیں تو یہ جرم نہیں ہے۔ اذان پڑھ کے دیکھ لو، اس میں بھی جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ نبی کا نام ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محبوب کا نام ہے۔ کلمہ پڑھ کے دیکھ لو، جہاں اللہ کا نام ہے محبوب کا نام ہے۔ تم اپنے فتوے اپنے پاس رکھو، ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے یا تو خدا نظر آتا ہے یا مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ وعلیکم السلام رحمت اللہ، مرحبا۔ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ اس کا کچھ شان نزول سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نیا نیا کلمہ پڑھ کے سرکار کے پاس تشریف لے کر آئے تو برادری نے چھوڑ دیا۔ ایک ایک لفظ آپ کا قیمتی ہے، آپ ماشاءاللہ اکثر روزہ دار ہیں، مختصر درس پاک ہوگا لیکن ہوگا بڑے جیتے جاگتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کیا حضور کملی والیا، میں آپ کے ساتھ ہو گیا ہوں تو برادری نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے دوست احباب چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کی حوصلہ افزائی کرو جا کے۔ تو یہ آیت پاک نازل فرمائی اگرچہ تیرے دوستوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرا دوست اللہ بھی ہے، تیرا دوست رسول بھی ہے، تیرے دوست ایمان والے بھی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک بآواز بلند بولیے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آمین آمین۔ پریشان نہیں ہونا، تیرے ساتھ اللہ بھی ہے، تیرے ساتھ رسول اللہ بھی ہے، تیرے ساتھ ایمان والے بھی ہیں۔ تو اس آیت پاک نے ایک اعتراض کے 3 جواب ارشاد فرما دیے۔ وہ جو کہتے ہمارے لیے اللہ بھی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک اللہ کا اللہ کے محبوب کے ساتھ ذکر نہ کرو تیرے کلمے کا کیا اعتبار ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو خود شان عطا فرمائی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ محبوب خدا کا بھی ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ یار ہوتا کون ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔ سوکھے ویلے تے سارے یار بن دینے، یار وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے، مشکل کو دور کرے۔ یہ دور کرنے کو اگر ہم فارسی میں ترجمہ کر لیں تو کچھ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دوست ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن سلام پریشان نہ ہونا، مشکل وقت تجھ پہ آ گیا ہے، گھبرانا نہیں ہے، تیرا مشکل کشا خدا بھی ہے، تیرا مشکل کشا مصطفیٰ بھی ہے، اور اللہ کی عطا سے تیرا مشکل کشا اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سارا سامان اٹھا کے لے آئے ہو، گھر کیا چھوڑا؟ فرمایا اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر میں اللہ کو بھی چھوڑا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں۔ تو
تو بھائی ہم نے تو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا ہوا ہے کہ جہاں نیلی چھت والے خدا کا ذکر کرنا ہے وہاں نیلے سبز گنبد والے مصطفیٰ کا بھی ذکر بنتا ہے. اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہائے ہائے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہائے ہائے آپ نے درود پاک پڑھا. اس آیت پاک میں تفصیل بیان کرنے کے لیے ایک اور آیت پاک پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ولی ولا نصیر. یہ ایک اور مقام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی ہے. اور اس آیت پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نبی بھی مددگار ہیں اور مومنین بھی مددگار ہیں. دو آیتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اگر تو ہم دوسروں کا عقیدہ لیں تو یہ ایک آیت پاک کا انکار کرنا پڑے گا کہ مولا ایک تیری آیت سچی ہے اور ایک جھوٹی ہے. کیوں؟ ایک آیت میں تو فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور دوسری آیت پاک میں فرمایا اللہ بھی مددگار ہے وَرَسُولُهُ اور رسول بھی مددگار ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے بھی مددگار ہیں. جس میں داتا علی حجویری بھی آ گئے میرے خواجہ پاک بھی آ گئے میرے اللہ کے تمام ولی بھی آ گئے. تو پتہ یہ چلا اے اللہ ایک مقام پہ تو ارشاد فرماتا ہے صرف اللہ ہی مددگار ہے اور دوسرے مقام پہ کئی اور مددگار ثابت کر دیے. مولا ایسا عقیدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میں اب سامنے آپ کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کیسے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اس کے مقابلے میں بتوں کا ذکر ہو رہا ہے. جا کے بیٹھیے. اس مقابلے میں جب بت اللہ کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے سامنے سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے, ہم اللہ کے کسی ولی کو سجدہ نہیں کرتے, ہم پکارتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے پکارا ہے, تو لہذا شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. وہاں منع کیا گیا کہ صرف مددگار اللہ ہے بت نہیں ہے. لیکن یہاں پر فرمایا اللہ بھی ہے محمد مصطفیٰ بھی ہے. دونوں پر عمل ہو گیا. ہم اللہ کے علاوہ بتوں میں سے کسی کو مددگار نہیں مانتے. جو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے یہ بدعت ہے, ان لوگوں کو توجہ چاہیے. انہوں نے بتوں کے ساتھ ہمارے رسول کو ملا دیا, انہوں نے بتوں کے ساتھ ہمارے داتا علی حجویری کو ملا دیا, انہوں نے بتوں کے ساتھ میرے خواجہ اجمیر کو ملا دیا. ارے ذرا غور کرو, جب اللہ نے منع کیا ہے وہاں بتوں سے منع کیا ہے اور جہاں تعارف کرائے محمد مصطفیٰ کا تعارف کروایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جو عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سرکار آپ کے سامنے بھی درود پڑھتے تھے. سرکار جب مزار میں چلے جائیں گے تب بھی درود پاک پڑھیں گے. تو سرکار آپ کا کیا حکم ہے کہ آپ تو دنیا میں چلے جائیں گے. اب یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں. حدیث پاک ابو داود شریف کی ہے, کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث پاک ہے. سرکار کا فرمان علی شان توجہ سے سنیے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ جو آپ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے, کیونکہ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ, تم درود پاک پڑھو محمد تک پہنچ جاتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ ابو داود شریف کے الفاظ ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گالتے دسو. انہوں نے آکھیا جی سرکار یا رسول اللہ کیفا تورد صلاتنا علیکا وقد ارمتا
سونے تسی تے جدو دنیا تو چلے جاؤ گے تو تسی تے مٹی دے وچ تشریف لے جاؤ گے تے قبر خالی ہو جاوے گی تے مٹی برابر ہو جاوے گی تے سونے ادو درود پاک اساں کیویں پڑھاں گے؟ یعنی کہ حدیث پاک تو مطلب ہے کہ صحابہ کرام اساں تے تواڈے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اے صحابی رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کو آرڈر دے دیا ہے اے زمین خبردار، اے میرے نبیاں دے جسمانو ہاتھ بھی نہیں لاؤنا، میرے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، جسم سلامت ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں یرزا کو نبیوں کو قبر میں رزق بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے شعب الایمان شریف ہے، میرے پاس تیسری جلد ہے، اس میں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ سرکار اے سلام پڑھن دا جدوں ویلا آندا ہے، بعض مدینے وچ بہ کے سلام پڑھن گے، بعض اپنے پنڈی بہ کے سلام پڑھن گے تے بعض باہر مدینہ آ کے سلام پڑھن گے، تے سرکار اے تساں تے قبر دے وچ چلے جاؤ گے، ایدا پھر کی حکم ہوے گا؟ یہ حدیث پاک نمبر ہے 4161، شعب الایمان کی حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، نہایت توجہ کے ساتھ سنیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد، کوئی بھی ہوئے، ما من احد، کوئی بندہ بھی ہوئے، یسلم علیہ، جیڑا بندہ میرے تے سلام پڑھے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیا ہے، حتی ارد علیہ السلام، میں ہر سلام کا جواب ارشاد فرماتا رہتا ہوں۔ نمبر 4163 سنیے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جنت میں زندہ ہوں گے قبر میں نہیں، تو پھر یہ حدیث پاک سنیے، فرمایا ما بینا قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور میری قبر تو لے کے ریاض الجنہ، یہ میرے روضہ تک، میرے گھر سے لے کے میرے قبر تک، یہ ساری کی ساری جنت ہے، اور چلیا غور کر میرے نبی آج بھی جنت میں چنے۔ ہمارے سرکار فرماتے ما بینا بیتی و ممبری، اور میں اب بھی جنت میں لیٹا ہوا ہوں۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ لے کہ جنت میں جا کے مصطفیٰ زندہ ہو گئے تو خدا کی قسم قبر میں مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ حدیث پاک نمبر 4177 شعب الایمان سے پڑھنے لگا ہوں۔ اس حدیث کے راوی اسحاق قریشی فرماتے ہیں ایک بندہ آ گیا سرکار کے مزار پر اور کیا کہنے لگا، سرکار کے مزار پہ آ کے کھڑا ہو کے اس نے ایک شعر پڑھا، میں تو انہوں پنجابی شکل دسا سمجھ آوے گی۔ ایک بندہ سرکار دے مزار تے آیا ہے، انہیں اپنا گناہ پیش کیتا ہے اللہ دے دربار کے، مولا میں تیرے نبی دے بوئے تے آ گیا وا تے مولا میرے کو گناہ ہو گیا وا، تے میں پڑھی قرآن پاک وچ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ حدیث پاک میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو محمد بوئے تے آ جایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو سونیا جب یہ میں نے آیت پاک پڑھی مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے تو میں آ گیا ہوں، تو اس نے آ کے شعر پڑھا حضور کے مزار کی طرف چہرہ کر کے، تو کہنے لگے ایا قبر نبی و صاحبہ الا یا غوثنا لو تعلمون، اے مدد کرنے والے مصطفیٰ کریم، اے پیاری قبر والے نبی، میں تے تیرے بوئے تے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب جو ہوا سو ہوا، جو حدیث میں لکھا ہے وہ میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب اس نے یہ کیا اور پھر آگے کہنے لگے بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، قبر پہ یا رسول اللہ کہنا صحابہ کرام کی عقیدہ تھا۔ اب آگے کیا ہوا، جب مراد پوری ہوئی تو لوگوں کی طرف چہرہ کیا،
ہوں لوگوں کو دسنا جو کہ میرے تے کڈا وڈا کرم ہویا ہے. پہلے ایک شعر پڑھیا حضور دے مزار وال تو پھر چہرہ کیتا لوکاں والوں کہن لگے. پھر ایک اور شعر پڑھا یا خیر من دفنت فی الارض الاعظما، اے پیاری زمین میں دفن ہونے والے پیارے مصطفیٰ کریم، فتابا من طیبت الابقاء، اے میرے پیارے نبی بڑی پکیزہ مدفن ہے آپ کا، بڑا پکیزہ روضہ ہے آپ کا. اور آگے کہنے لگے نفس فدا للقبر انت ساکنہ. او صحابہ دے عقیدے پڑھو تو اونجی تساں فوت ہو جاؤ جنہیں سنیا دے سونے تے سچی عقیدے نے. کہن لگے سونیا تیری قبر تو میں صدقے چلا جاواں. اللہ اکبر. نفس فدا للقبر، تیری قبر تے میں قربان ہو جاواں. پھر لوگوں کو پتہ کی کہنے لگے فیہ العفاف ہو. او لوگوں سنو یہاں سے معافی بھی ملتی ہے، یہاں سے جود و کرم بھی مل جاتا ہے. یہ یہاں سے عفاف معافی، یہاں سے پاکیزگی عفت بھی معنی بنتا ہے، یہاں سے پاکیزگی بھی ملتی ہے اور یہاں سے عفو درگزر بھی ملتا ہے اور حضور کی سخاوت بھی ملتی ہے. تو پنجابی وچ انج کہیے جدو مراد پوری ہو گئی تو لوکاں نو دسن لگے او لوکو سنو محمد دی سخاوت بڑی تگڑی جے. پنجابی وچ ترجمہ یہ بنتا ہے، جس کو مرضی جا کے مانا پوچھ لو. اگلی بات سنیے، میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہم تو سرکار کو زندہ مانتے ہیں. اب یہ دیکھیے میرے سرکار کا فرمان علی شان، حدیث پاک نمبر 4151. میرے حضور نے فرمایا من زارنی بعد موتی، میرے مزار میں جانے کے بعد اگر کسی نے میری زیارت کی، یعنی صحابہ کرام کے سامنے کی بات نہیں ہے، یہ بعد کی بات ہو رہی ہے. فرمایا من زارنی بعد موتی، جس نے میری موت کے بعد دنیا سے جانے کے بعد قبر میں میری زیارت کی، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، او انجی سمجھے جے میں زندہ مصطفیٰ دی زیارت کر رہا ہے. کون مقابلہ کرے اہل سنت کے عقائد کا؟ او بابا جی ایویں نہیں نعرے مار دے گئے لبیک یا رسول اللہ، اے عقیدے لکھے ہوئے نے. سامنے کرام ماشاءاللہ، یہ سب کچھ حدیث میں لکھا ہوا ہے، بس بات صرف ایمانداری پر ہے. اہل سنت ایمانداری سے ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں صرف اپنے عقیدے کی حدیثیں پڑھتے ہیں، باقی پیچھے چھپا کے رکھ لیتے ہیں. اب یہ سنیے میرے حضور، ٹائم بتائیں جی، درود پاک پڑھو سرکار تے صلاۃ و سلام. سرکار سے ہم مدد طلب کرنے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے اور اللہ کا پیارا رسول بھی عطا کرتا ہے. اللہ چاہے تو اللہ دے ولی بھی عطا کرتے ہیں. دلیل وہی آیت پاک ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، ورسولہ، مدینے والے بھی مددگار ہیں، والذین آمنوا، جنہوں ایمان دیتا سارے مددگار نے. یہ سنیے حدیث پاک بخاری شریف ہے، حدیث پاک نمبر ہے 2127. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ابا جان کا نام تھا عبداللہ. دنیا تو تشریف لا گئے تو کیا کہنے لگے، میرے ابا جان پر کافی قرض تھا. کیا تھا؟ قرض تھا.
تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ قرضہ ادا کر سکتے. اب اگلا لفظ آپ نے جا کے سنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایسے مدد بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. اچھا یار، اے والا جڑا جملہ اے صحابہ کرام نو پتہ نہیں لگا؟ اے صحابہ کرام دا عقیدہ سنو، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اگر یہ جملہ نہ ہوا تو میں مجرم ہوں گا. صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا صرف اللہ سے مدد لینی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان انتقال کر کے، جن کا نام عبداللہ ہے، مکمل نام جابر بن عبداللہ، سر پہ قرض بہت ہے اور قرضے کا فکر ہے، اور کیا کہنے لگے، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، میرے ابا جان پر قرضہ تھا. فَإِسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ، میں نے نبی سے مدد مانگ لی. یار خورے کتنے بلے پھر دے ہیں، صحابہ کرام تے نبی کو مدد مانگ دے رہے ہیں. استعنت النبی، بالکل وہی قرآن پاک میں لفظ ہے، ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اے صحابہ، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، یہاں نبی سے مدد مانگی جا رہی ہے. اور میں اس کی وضاحت دیتا ہوں، اسے اگلی حدیث پاک اور کمال کی ہے. قبیلہ بنو حوازن کے لوگ سرکار کے پاس آئے اور کچھ معاملہ بن گیا، پرابلم آ گئی. سرکار معاملہ حل کرو. سرکار نے فرمایا اٹھو تے نماز پڑھو تے پھر اے جملہ کہو. اٹھو نماز پڑھو، یہ مسلم شریف میں ہے، تے اے جملہ کہو. کیا جملہ کہنا؟ نستعینو بے رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں. اور صحابہ کرام تو رسول سے مدد لیتے رہے. آئیے ہم ہاتھ باندھ کر صحابہ کرام کے دربار میں یہ عرض کرتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد، اور حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول سے بھی مدد. یہ تو اختلاف ہو گیا، قرآن کی مانے یا حدیث کی مانے. جواب یہ آتا ہے، چلیا منہ بند کر، محمد کولوی اللہ کی مدد ہی ہے. اچھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عجیب منظر ہوگا. فرمایا حدیث پاک 1475، فرمایا فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، جب لوگ پریشان ہوں گے تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے. آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، وہ انکار کر دیں گے. دوسروں سے مدد مانگیں گے، انکار کر دیں گے. الغرض حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچے گے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اور مقام معبود پہ چونڈے آلو تو آڑے نبی بیٹھے ہون گے. ہائے ہائے ہائے، وہ چونڈے والے تو آڑے نبی بیٹھے ہون گے اور کی کہندے ہون گے کہ اے لوگو، یہ اور حدیث پاک میں الفاظ ہیں، انا لہا انا لہا انا لہا، ہیں اور تواڈی شفاعت میں ہی کرنی، تواڈی شفاعت میں ہی کرنی ہے. تو پتہ یہ چلا، مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب سارے نبی بھی نہیں کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بڑے مشکل کشا قیامت کے دن اللہ محمد مصطفیٰ کو بنا دے گا. لہو نامن میرے سرکار نو مشکل کشا. اپنی نمازات سر تے پلا جنت میں جا کے ویکھو، سرکار اللہ نے ایک گیٹ لانا، گیٹ، او گیٹ دا نام ہی گیٹ مصطفیٰ ہوئے گا، باب مصطفیٰ ہوئے گا. ایسے حدیث پاک دے مطابق جیڑا بندہ حضور دے بوبے تو نہیں لنگے گا انہوں جنت نہیں لبے گی. اور سنیو توانوں مبارک ہوئے، تسی ایتھے بھی نبی نو مان دے، اوتھے بھی انشاءاللہ نبی نو مننا گے انشاءاللہ. آج پہلا روزہ ہے، ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. اللہ پاک کے دربار میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، تو نے آج پہلے ہی روزے میں درس قرآن شریف سننے سنانے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ عقیدہ حدیث پاک سے میں نے بیان کیا ہے،
اسی عقیدے پر ڈٹے رہنا، قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں بھی مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے، یا مولا تمام دوستوں کی، میری ماں اور بہنوں کی، اور جتنے بھی دوست اب آپ سننے سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم سب کو یا مولا کریم سرخرو فرما جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اور خاص طور پہ دعا کریں یا مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان میں اس قرآن شریف کی عظمت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، ایک بار نیک صالح حکمران تو عطا فرما دے۔ او دے دربار کوئی کمی نہیں، کمی تہاڈی آمین دے وچ ہے۔ آمین کہہ دو، انشاءاللہ اللہ نیک عطا فرما سکتا، اللہ کو بڑے نیک بندے نے۔ آمین۔